آقا کریم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں تو حضور صحابہ کو واعظ و تلقین کر رہے ہیں، تو باہر سے نا ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضور میرا بیٹا صبح سے گم ہے، حضور مل نہیں رہا۔ قبر اس سے کہ حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، اسی مجلس میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو بعد میں آیا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا حضور میں نے اس کے بیٹے کو ابھی فلاں باغ میں دیکھا ہے، وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ تو اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اس نے دوڑ لگا دی۔ حضور نے فرمایا اس کو واپس بلاؤ۔ جب اس کو واپس بلایا گیا نا تو حضور نے فرمایا بھائی تمہیں بلانے کا کوئی اور مقصد تو نہیں تھا، تمہیں اتنی تلقین کر دی تھی کہ جب تم باغ کے کنارے پہ جاؤ نا اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے آواز نہیں دینی۔ اس نے کہا حضور وہ میرا بیٹا ہے، اگر میں اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے آواز دوں گا بھی تو حضور اس میں حرج بھی کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تم نہیں جانتے، جب تم باغ کے کنارے پہ جاؤ گے اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے آواز دو گے، ہو سکتا ہے ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو، جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے آواز دو گے تو جو یتیم ہوگا اس کے کلیجے پہ کیا گزرے گی کہ کاش کہ آج میرا باپ ہوتا اور مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا۔ حضور نے فرمایا اگر تم نے یہ شوق پورا کرنا ہے تو اپنے گھر میں جا کے پورا کرنا، لیکن جب باغ کے کنارے جاؤ اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے آواز نہیں دینا۔ یہ شریعت کا مزاج ہے۔ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، یتیم کے سامنے اپنے بیٹے سے پیار نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو، یہ شریعت کا مزاج ہے۔ میرے آقا کریم مسجد نبوی میں عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں تو راستے میں کیا دیکھا کہ ایک یتیم بچہ کھیل رہا ہے۔ تو آقا کریم نے کہا کہ بیٹا آج تو عید کا دن ہے اور تم یہاں رو رہے ہو۔ اس نے کہا حضور سب لوگ اپنے اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، تو حضور میرے سر پہ میرے باپ کا سایہ نہیں ہے، حضور میں کدھر جاؤں، میں کس چوکھٹ پہ جاؤں، میں کس دہلیز پہ جاؤں؟ تو حضور نے اس بچے کو باہوں میں لیا۔ آج ہر بندے کو اپنے اپنے سٹیٹس کا بڑا خیال ہے، ہر بندے کا اپنا اپنا سٹیٹس ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ حضور سے بڑا سٹیٹس کس کا ہو سکتا ہے؟ آقا کریم کا مسجد نبوی میں انتظار ہو رہا ہے، لوگ انتظار کر رہے ہیں عید کی نماز کے لیے، تو آقا کریم نے اس بچے کو اپنی باہوں میں لیا اور اس کو پیار کرتے ہوئے سمیٹتے ہوئے کہا اور اس کو اپنی باہوں میں لیا، اور آقا کریم اس کو گھر میں لے گئے۔ اور میرے حضور نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو کہا کہ بیٹی جس طرح کا لباس تم نے حسنین کریمین کو پہنایا ہے اسی طرح کا لباس اس یتیم بچے کو پہناؤ، جس طرح کے جوتے تم نے حسنین کریمین کو پہنائے ہیں اسی طرح کے جوتے اس یتیم بچے کو پہناؤ۔ حضور نے جب اس کو ساری تکریم دی، اس کو عزت دی، اس کو باہوں میں لیا، آقا کریم نے اس کو جب پیار کیا، پیار کرتے حضور نے فرمایا بیٹا کیا تو یہ پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے، وہ عائشہ تا اموں کا اور عائشہ تیری ماں لگے، وہ فاطمہ بنت محمد اختوں کا اور فاطمہ تیری باجی لگے؟ اس نے کہا حضور اگر یہ رشتے مجھے مل جائیں تو مجھے اور کیا چاہیے؟ حضور نے فرمایا جا آج کے بعد یہ رشتے تیرے ہوئے۔ میرے آقا کریم نے اس یتیم بچے کو ایک انگلی سے حسنین کریمین کو تھاما اور دوسری انگلی سے اس یتیم بچے کو تھاما، اور حضور مسجد نبوی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور وہ بچہ زبان حال سے کہتا ہے کہ تھا تو یتیم پر آج یتیمی کا مزہ ہی نہیں آ گیا، حضور کی انگلی تھامے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔